الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعراض اور انحراف کے متعلق وعید۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپ کی سنت سے دوری کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا، آپ کی مخالفت نفاق کی دلیل ہے، جہالت کی علامت ہے اور باعث سے ذلت اور رسوائی ہے، جیسا کہ ذیل کی آیات کریمہ سے واضح ہو رہا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ایک بار پھر سے سن لیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ النساء آیت نمبر 14، جس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ النور آیت نمبر 63۔ پس جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی بلا نہ نازل ہو جائے اور یا کوئی دردناک عذاب نہ انہیں آ گھیرے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 61۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کریں گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اسلام کو عام کرو اور سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بہت نوازا ہوا ہے۔
ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنے مہینے کی ہر مہینے میں اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، یا جتنا زیادہ اللہ آپ کو توفیق دے خرچ کریں۔ اور یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ اولادیں جو ہے والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی، چھوڑی ہوئی جائیداد پہ جو ہے وہ جھگڑے کرتے ہیں، اور پھر وہی مال جو ہے وہ بال بن جاتا ہے۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے، واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 20۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً یہی لوگ ذلیل ترین قوموں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو محترم ناظرین کتنی بڑی وعید ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر، جو ان کی سنت کو چھوڑ کر، ان کے عمل کو چھوڑ کر کوئی دوسرے کا راستہ اختیار کرے، جیسے کہ آج کل جو ہے وہ قبروں پہ جانا، جیسے کہ درباروں پہ جانا، یعنی وہ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر لوگوں نے وہ ان لوگوں کی طرف اپنا منہ کر لیا ہے جو ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ وہ تو خود دنیا سے چلے گئے، وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے وہ کیا کریں گے؟ اپنے رب سے مانگیں جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ آپ کا ہمارا رب جو ہے وہی فائدہ دے سکتا ہے، وہی نقصان دے سکتا ہے، اور اگر ہم سنت کے مطابق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانی کرے گا، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی جو ہے رہنے والی وہ بھی ہماری سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم اپنے کام ٹھیک کر لیں، اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں، نماز کی پابندی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کریں۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ کا گروہ ہے جو دین اسلام کی اولین پیرو اور اس کی تعلیمات کی عملی تفسیر ہیں۔ نزول قرآن کے وقت جن کے سوا کوئی دوسرا گروہ مومنین موجود نہ تھا وہ مراد لیا جائے،
یعنی اصحاب کرام کے طریقہ کار پہ جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ چلتے تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع اور غیر سبیل المومنین کا اتباع در حقیقت ایک ہی چیز کا نام ہے۔ بعض اہل علم نے سبیل المومنین سے مراد اجماع لیا ہے، ان میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ انہوں نے اس آیت سے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا ہے اور کہا کہ چونکہ مومنوں کی طریقہ کی مخالفت کا انجام جہنم بتایا گیا ہے، اس لیے یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی اتباع کرنا فرض ہے۔ یعنی جو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ سنت ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ سنت ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور ان کے طریقے پر چل کے دکھا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے۔ آج ہم صحابہ کرام کے طریقے پر تو چلنے کو کوئی تیار نہیں ہے، البتہ یہ دوسرے مزاروں پر جانا، قبروں پر جانا، وہاں جا کے چڑھاوے چڑھانا، یہ سب اکثر لوگوں نے یہ اپنا لیا ہے۔ اس سے توبہ کریں۔ ہمارا رب جو ہے وہی ہمیں نقصان دے سکتا ہے، وہی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ ہمارے رب کے علاوہ کوئی ہمیں نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، اور طریقہ وہی بہترین طریقہ ہے اور وہی طریقہ ہے جس کو ہمیں اپنانا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا اور جو فرمایا وہی سنت ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔